بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد ہماری روح کہاں جاتی ہے؟ آخر موت کی حقیقت کیا ہے؟ 1200 سال قبل امام جعفر صادق علیہ السلام نے موت کے متعلق کیا راز ظاہر کیے؟ اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص نہیں بھاگ سکتا۔ انسان چاہے کتنی ہی طاقت حاصل کر لے، کتنی ہی دولت جمع کر لے یا کتنی ہی طویل عمر جی لے، آخر کار موت اس کے دروازے پر ضرور دستک دیتی ہے۔ قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ انبیاء اس سے بچے، نہ اولیاء، نہ بادشاہ اور نہ ہی عام انسان۔ انسان کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قبر میں کیا کیفیت پیش آتی ہے؟ روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ فنا ہو جاتی ہے یا کسی اور جہان میں زندہ رہتی ہے؟ یہی سوالات انسانی تاریخ کے سب سے پر اسرار اور تجسس بھرے سوالات ہیں۔ ہر دل چاہتا ہے کہ اسے موت کے بعد کی حقیقت کا علم ہو، تاکہ خوف اور حیرت کی بجائے یقین اور اطمینان پیدا ہو۔ ناظرین، انسان کی زندگی کے متعلق تمام راز اہل بیت علیہ السلام نے کئی سو سال قبل ظاہر کر دیے تھے۔ آج کا انسان جن رازوں کو تلاش کر رہا ہے انہیں اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث میں پہلے ہی بیان کر دیا۔ ناظرین، ایک مشہور مکالمہ جو کہ ایک زندیق اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان پیش آیا، ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ مکالمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر لکھی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس زندیق نے امام سے کئی سوال کیے جنہیں پڑھ کر آج کا انسان بھی حیران رہ جاتا ہے، اور امام نے اس کی عقل کے مطابق اسے خطرناک راز تعلیم فرمائے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ ناظرین، اس نے کچھ اس طرح کے سوال کیے، یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے موت کو کیوں خلق کیا؟ درندوں کے خلق کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ آخر انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں انہی سوالات میں سے ایک سوال کہ انسان آخر مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اس کا جواب بیان کریں گے۔ زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ امام نے فرمایا، روز قیامت تک زمین کے باطن میں اس جگہ چلی جاتی ہے جو انسان کے مرنے کا محل و مقام ہے۔ زندیق نے کہا کہ جب کوئی تختہ دار پر لٹکایا جائے تو پھر اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا، جب تک اس کے جسم کو دفن نہیں کر لیتے اس کی روح اسی فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس نے اس کی روح کو قبض کیا۔ زندیق نے کہا کہ مولا، آپ یہ بتائیں کہ کیا روح خون کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، جیسے کہ پہلے تمہیں بتا چکا ہوں کہ روح مادہ ریشہ خون ہے۔ بدن کی رطوبت، رنگ و روشنائی، آواز کا اچھا ہونا اور زیادہ مسکرانا خون کے باعث ہے۔ جب خون جامد ہوتا ہے تو روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ زندیق نے کہا، کیا روح کی تعریف آپ بھاری، ہلکی اور وزن سے کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا، روح مشق میں ہوا کی مانند ہے۔ جب مشق میں ہوا بھری جائے تو وہ بھر جاتی ہے، حالانکہ ہوا کا داخل ہونا مشق کے وزن کو زیادہ اور اس کا نکلنا مشق کے وزن کو کم نہیں کرتا۔ روح بھی اسی طرح سے ہے، اس کا نہ وزن ہے اور نہ بار۔ ناظرین، ایک اور روایت ملتی ہے جس میں ابن محبوب ابراہیم بن اسحاق سے کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا، مرنے کے بعد مومنین کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
مومنین کی ارواح بہشت کے حجروں میں ہیں اور وہ بہشتی غذائیں کھاتی ہیں اور شربت پیتی ہیں، اور وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے کہتی ہیں پروردگار ہمارے لیے قیامت برپا کر تاکہ تو نے جو وعدہ کیا ہے انجام پائے۔ میں نے عرض کیا کہ کفار کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخ کے حجروں میں ہیں، وہیں سے غذا کھاتی اور شربت پیتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے کہتی ہیں پروردگار ہمارے لیے قیامت برپا نہ کر تاکہ تو نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ انجام نہ پائے۔ ناظرین، یہ روایات ہمیں ایک گہرا پیغام دیتی ہیں کہ موت کا سفر دراصل ایک نئے جہان کی شروعات ہے۔ جس نے ایمان اور نیکی کے ساتھ زندگی گزاری اس کی روح بہشت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگی، اور جس نے کفر اور ظلم کی راہ اپنائی اس کے لیے عذاب ہوگا۔ انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ وہ دنیا میں کتنی دولت یا شہرت جمع کرتا ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو کس حال میں اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ موت ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔